کنڈوں کی فاتحہ کا آسان طریقہ۔ جی ہاں، بہت سارے لوگ کمنٹ کر رہے ہیں، بول رہے ہیں کہ کنڈوں کی فاتحہ کا آسان طریقہ بتا دیں۔ تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے کہ کنڈوں کی فاتحہ دینے کا سب سے آسان طریقہ اور سب سے بہترین طریقہ کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، میں ہوں محمد فیصل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا اسلامک یوٹیوب چینل علم اور وظائف۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے اندر ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کنڈوں کی فاتحہ پڑھنے کا سب سے آسان طریقہ کون سا ہے اور سب سے بہترین طریقہ کون سا ہے۔ یوں تو ہم اور آپ زمانوں سے کنڈوں کی فاتحہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں، پڑھتے چلے آ رہے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ کنڈوں کی فاتحہ کا اصل مقصد نہیں جانتے۔ کوئی بھی فاتحہ خوانی ہو، اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، کوئی بھی فاتحہ خوانی ہو، اس کا سب سے بڑا اصل مقصد یہ ہوا کرتا ہے کہ آپ نے کسی چیز پر فاتحہ پڑھی اور اس کا ایصال ثواب اپنے بزرگوں کو آپ نے پہنچا دیا، ساتھ ہی ساتھ اپنے گھر کے جو مرحومین ہوتے ہیں ان کو آپ نے اس کا ثواب پہنچا دیا۔ اب ایصال ثواب کی بہت ساری قسمیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ایصال ثواب آپ کئی طرح سے کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ فاتحہ خوانی کرائیں گے تبھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے۔ لیکن بہترین ایصال ثواب یہ ہے کہ آپ کسی کی ضرورت کو پورا کر دیں اور اپنے مرحومین کو اس کا ثواب پہنچا دیں۔ اب کسی کو ضرورت کیا پوری کر سکتے ہیں آپ؟ دیکھیں، اس وقت جو دور چل رہا ہے وہ سردی کا جو دور چل رہا ہے۔ سردی کے موسم میں آپ نظر دوڑا کر دیکھیں، فٹ پاتھ پر آج بھی بہت سارے لوگ آپ کو ایسے سوتے ہوئے مل جائیں گے یا بیٹھے ہوئے مل جائیں گے کہ جنہیں گرم کپڑوں کی ضرورت ہے، جنہیں کمبلز کی ضرورت ہے۔ آپ انہیں کمبل دیں، آپ انہیں گرم کپڑوں کا انتظام کر کے دیں۔ دیکھ لیں آپ کہ ان لوگوں کو سائے کی ضرورت ہے تو ان کے سروں کے اوپر آپ سایہ کر دیں اور اپنے مرحومین کو ایصال ثواب پہنچائیں۔ ایصال ثواب کس طرح سے پہنچا سکتے ہیں؟ آپ خرچ کرتے وقت نیت کر لیں کہ یہ میں ایصال ثواب کی غرض سے کرا رہا ہوں اور امام جعفر یا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب پہنچ جائے اور جو میرے مرحومین ہیں ان کو بھی اس کا ثواب مل جائے۔ اب اس طرح سے خرچ کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کے دل سے جو دعائیں نکلیں گی، اس کا ثواب جو آپ کے مرحومین تک پہنچے گا وہ بہت ہی اعلیٰ درجے کا ہوگا۔ اسی طرح آپ اپنے آس پاس نظر دوڑا کر دیکھیں کہ کوئی چھوٹے چھوٹے بچے ایسے ہیں کہ جن سے اسکول کی فیس بھری نہیں جا رہی، تو آپ ان کی اسکول کی فیس بھرنے کا انتظام کرا دیں۔ آپ اور نظر دوڑا کر دیکھیں، کچھ محلے کے اندر ایسے غریب تو نہیں ہیں، کچھ ایسے فقراء تو نہیں ہیں کہ جن کے گھر میں کھانا میسر نہیں ہے، تو چلو ہم ان کے کھانے کا انتظام کرا دیں۔ اس طرح سے آپ سوچتے رہیں گے اور جہاں جہاں نظر دوڑا کر آپ دیکھتے رہیں گے وہاں پر آپ کو ایصال ثواب کرنے کے ذریعے ملتے رہیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف فاتحہ خوانی کا ہی نام ایصال ثواب ہے۔ سب سے پہلے یہ چیز کلیئر ہو جانا چاہیے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ضروریات دین کو چھوڑنے کے بعد صرف فاتحہ خوانی کے ہی پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ ضروریات دین یہ بھی ہے کہ آپ اپنے آس پاس والوں کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے گھر میں دیگیں بن رہی ہیں، ٹھیک ہے، کنڈوں کی فاتحہ کے نام پہ آپ نے بہت بھاری فاتحہ خوانی کا انتظام کیا، لیکن اس کے باوجود آپ کے پڑوس کے اندر جو غریب موجود تھا، جو آپ کا پڑوسی تھا، غریب تھا، اس کے گھر آپ نے دعوت بھی نہیں کی، نہ ہی اس کے گھر کھانا پہنچایا، تو یہ آپ کا جو ہے سارا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اسی لیے سب سے پہلے آپ کو ضرورت مندوں کو دیکھنا ہے کہ جس کو جس چیز کی ضرورت ہے آپ اس کی وہ ضرورت پوری کر دیں۔ اگر آپ کے پاس کنڈوں کی فاتحہ خوانی کے لیے 5,000 روپے کا آپ نے انتظام کر کے رکھ لیا ہے اور انہی 5,000 روپے سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کسی کو بلڈ کی ضرورت ہے، میں ان پیسوں سے اس کے لیے بلڈ کا انتظام کر سکتا ہوں، تو آپ وہ کر دیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو وہاں پر زیادہ ثواب مل جائے گا۔ کس لیے؟ کیونکہ دیکھیں، انسان ہی انسان کے کام آتا ہے اور ہر مسلمان جو صاحب استطاعت ہے اس کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ اپنے سے کم تر لوگوں کی جو ہے حوصلہ افزائی کرے اور ان کی ہر طور پر مدد کرنے کی کوشش کیا کرے۔ تو دیکھیں، فاتحہ خوانی کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ جو غریب لوگ ہیں، جو فقراء ہیں، ان تک فائدہ پہنچائیں۔ آپ کس صورت سے آپ فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ میں نے یہ بہت سارے طریقے آپ کو بتا دیے ہیں۔ اب میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں کہ فاتحہ خوانی کنڈوں کی آپ کو کس طرح سے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے تو دیکھیں، عام طور پر آپ نے گھروں کے اندر دیکھا ہوگا جو مٹی کے برتن آتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا انہی کے اندر کنڈوں کی جو شرینی ہوتی ہے وہ اسی کے اندر رکھی جاتی ہے۔ بہت ساری جگہوں پر کھیر اور پوریاں ہوتی ہیں، بہت ساری جگہوں پر میٹھی اور پھیکی پوریاں ہوتی ہیں، تو یہ اس کے اندر بھر کر تشت میں آپ کے سامنے رکھ دی جاتی ہیں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ مٹی کے برتن میں ہی کر سکتے ہیں، آپ الگ برتن لینا چاہیں اس برتن میں بھی لے سکتے ہیں، یا گھر کے کسی برتن کے اندر بھی لے کر آپ فاتحہ خوانی کر سکتے ہیں۔ اب ایک بات میں اور آپ کو بتاتا چلوں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف آپ کو پوریوں پر ہی فاتحہ خوانی کرانی ہے یا کھیر پر ہی کرانی ہے، اس کے علاوہ جو میسر ہو آپ کے پاس
آپ اس پر فاتحہ خوانی کرا سکتے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی فاتحہ خوانی کے اندر کوئی بھی کمی نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ نے اس طرح سے فاتحہ خوانی کا اہتمام کر لینا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو اپنے سامنے رکھ لینی ہے۔ رکھنے کے بعد آپ خاص طور پر عصر اور مغرب کے درمیان کا جو ٹائم ہوتا ہے یہ فاتحہ خوانی کے لیے بیسٹ ٹائم ہوتا ہے۔ ویسے تو آپ کسی بھی وقت دلا سکتے ہیں، لیکن یہ ٹائم تھوڑا روحانیت رکھتا ہے، اسی لیے آپ اس وقت پڑھیں۔ ٹھیک ہے، پڑھنے کا صحیح طریقہ اس کا میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، جو بہت آسان طریقہ ہے۔ اس کو جو تھوڑا بہت قرآن عظیم پڑھنا جانتا ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ بھی اس طریقے سے فاتحہ خوانی کر سکتا ہے۔ آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو سب سے پہلے پڑھنا ہے الحمد شریف۔ ٹھیک ہے، آپ کو کتنی مرتبہ، آپ ایک مرتبہ الحمد شریف پڑھیں، 3 مرتبہ آپ کو قل هو اللہ احد پڑھ لینی ہے۔ میں پوری فاتحہ خوانی آپ کو کر کر بھی دکھا دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل شیء معلوم لک ربی ارنی بجمالک یا رسول اللہ۔ الہ العالمین، یہ جو میں نے قرآن عظیم کی چند سورتیں پڑھنے کا شرف حاصل کیا اور تیرے پیارے حبیب کا میٹھا درود پاک پڑھا گیا، مولا تیری کروڑہ نعمتوں میں سے چند نعمتیں حاضر ہیں، ان تمام کے پیش کرنے میں یا قرآن عظیم کے پڑھنے میں مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اس کو معاف فرما کے اپنی جناب میں قبول فرما۔ الہ العالمین، اس سب کا ثواب سب سے پہلے ہم سب کے آقا و مولا سرکار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش قبول فرما۔ الہ العالمین، اس کا ثواب جملہ صحابہ صحابیات ازواج مطہرات اہل بیت اطہار تابعین تبع تابعین خلفائے راشدین کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش قبول فرما۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، ان تمام کی بارگاہوں میں اس کا ثواب پیش قبول فرما۔ اولا چاروں اماموں کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش مولا قبول فرما۔ امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش مولا قبول فرما۔ جنگ شہداء، جنگ کرب و بلا، جنگ خیبر، جنگ خندق، جنگ حنین اور جتنی بھی جنگیں ہوئیں ان تمام جنگوں میں جو جو شہداء اکرام شہید ہوئے ان تمام کی بارگاہوں میں اس کا ثواب پیش قبول فرما۔ مولا کریم خصوصاً اس کا ثواب امام جعفر اور امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بارگاہ میں پیش مولا قبول فرما۔ الہ العالمین، اس فاتحہ خوانی کے وسیلے سے ان کے درجات میں اور زیادہ بلندی عطا فرما۔ الہ العالمین، اس فاتحہ خوانی کو ہمارے گھروں کے اندر تا قیامت جاری و ساری فرما۔ الہ العالمین، اس کا ثواب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور جملہ اولیاء اکرام پیران عظام کی بارگاہوں میں اس کا ثواب پیش مولا قبول فرما۔ الہی، ہمارے گھر کے اندر سے جو جو حضرات گزر چکے ہیں اور کسی طرح کی پریشانی میں مبتلا ہیں اپنی قبروں کے اندر، مولا ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرما کر جنت میں اعلیٰ مقام پر فائز فرما۔ الہ العالمین، اس کا ثواب کل مؤمنین کل مؤمنات والمسلمین والمسلمات کی ارواح طیبات کو اس کا ثواب پیش مولا قبول فرما۔ الہ العالمین، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے فاتحہ خوانی کا۔ اگر آپ سے فاتحہ خوانی کرنا نہیں بھی آتی ہے تو آپ اس کو ویڈیو کو دیکھنے کے بعد بہت آسان طریقے سے سیکھ جائیں گے اور سمجھ جائیں گے۔ اتنا سا آپ کو پڑھنا ہے اور اس طرح سے آپ کو ایصال ثواب کر دینا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی کنڈوں کی فاتحہ مکمل ہو جائے گی۔ تو امید کرتا ہوں فاتحہ کا طریقہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا اور ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کے اندر اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔